انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور بنجر زمینوں کے حامل سعودی عرب میں کاشتکاری ماحولیاتی اعتبار سے ایک ڈراؤنا خواب ہے، حتیٰ کہ وہاں گائیں بھی ایئر کنڈیشن باڑوں میں رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ گوگل میپ پر نظر ڈالیں تو بنجر اور ویران صحرا میں سبزے کے نشانات پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ALB میڈیا چینل۔ 16ویں صدی کے شاعر رحیم کا وہ دوہا سعودی عرب پر اس معاملے میں فٹ بیٹھتا ہے: رحیم پانی رکھیے، بن پانی سب سونا۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات کا مرکز سعودی عرب دنیا بھر میں اپنے تیل کے وسائل کی وجہ سے مشہور ہے۔ جس طرح سعودیہ کے ذکر کے ساتھ آئل انڈسٹری کا ذکر لازمی آتا ہے، اسی طرح اب سعودیہ میں پانی کی کمی کا ذکر بھی ضرور آتا ہے۔ نیوز ایجنسی رویٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے شہریوں کو پانی سے سب سے زیادہ سبسڈی دیتا ہے۔ پانی کی اس قلت کے باوجود سرسبز سعودیہ کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آرگینک فارمنگ کو دنیا بھر میں جہاں مقبولیت صحت کے لیے فائدہ مند غذا دینے کی وجہ سے ملی، وہیں سعودی عرب اس طریقے کو اپنے پانی کی بچت کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایک جرمن کمپنی سعودی عرب کو پچھلی ایک دہائی سے اس سلسلے میں معاونت کر رہی ہے۔ آرگینک فارمنگ میں نہ صرف کیمیائی کھادوں کا استعمال کم ہوتا ہے بلکہ پانی کی 70 سے 80% تک بچت بھی ممکن ہے۔ اسی طریقے پر چلتے ہوئے آج کل سعودی عرب آلو، ٹماٹر، مرچیں اور کھجوروں کو کھادوں سے پاک مٹیریل سے تیار کر کے مارکیٹ میں لا چکا ہے۔ سعودی عرب اپنی زراعت کا کام تقریباً 7% سے زائد آرگینک فارمنگ سے کرتا ہے اور اس میں مزید ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین کرام، سعودی گرین انیشیٹو منصوبہ سعودیہ کو حقیقی معنوں میں سرسبز کر رہا ہے، جس کا مارچ 2021 میں اعلان کیا گیا۔ یہ اب تک ملک کا سب سے بڑا جنگلاتی منصوبہ ہے، جس کے تحت 2030 تک 450 ملین درخت لگانے کا ہدف ہے۔ سعودی عرب میں 2021 کے آخر تک 13 مختلف علاقوں میں تقریباً 10 ملین درخت لگائے جا چکے ہیں۔ شمال میں صحرائی منظر سے لے کر ایسر کے جنوبی علاقے تک ایسے پودوں کی کثرت ہے جس میں 142 منفرد اقسام کے ساتھ 2000 سے زیادہ جنگلی پودوں کی قسمیں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اندھیرے میں جگمگاتے ساحل، وسیع و عریض صحراؤں والے ملک میں اربوں درخت، مقناطیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑتی مسافر ٹرینیں، ایک نقلی چاند، صحرا کے ساتھ ساتھ 100 میل طویل ماحول دوست شہر، سعودی ولی عہد کے خوابوں کا یہ نیوم شہر مستقبل میں سرسبز سعودیہ کی نوید سناتا ہے۔ شہر بسانے کے اس منصوبے کی مالیت لگ بھگ 500 ارب ڈالر ہے اور یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے چھٹکارا دلا پائے گا۔ دوستو، بیلجیم جتنے رقبے پر مشتمل اس علاقے میں 170 کلومیٹر لمبا ایک سرسبز شہر بسایا جائے گا، جسے دی لائن پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودیہ، جس کے پانی کے حالات فلسطین میں امن کے حالات جیسے نازک ہیں، وہ سرسبز کیسے ہو رہا ہے؟ سعودی عرب میں پانی کی سالانہ موجودہ طلب 24 ارب اسکوائر میٹر سے زائد تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب اپنی آبی ضروریات مختلف ذرائع سے پوری کر رہا ہے۔ 2.7 ارب اسکوائر میٹر کھارا پانی استعمال کے قابل بنا رہا ہے، جبکہ 80 تا 85% تک آبی ضروریات زیر زمین آبی ذخائر سے پوری کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے پاس سے گزرتا واحد سمندر ڈیڈ سی کا میٹھا پانی ختم ہو چکا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ ایسے میں ملک میں ہریالی کے منصوبوں کے لیے پانی ایک بڑا چیلنج ہے۔ گزشتہ ادوار میں جزیرہ نما عرب میں بسنے والے میٹھے پانی کے کنویں تلاش کر کے جسم و جان کو برقرار رکھنے اور خشک سالی سے بچنے کی راہیں تلاش کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور 1970 کی دہائی میں مملکت کے معاشی عروج کے تناظر میں یہاں زمینی پانی کے ذخائر کا تیزی سے استعمال کرتے ہوئے جدید کاشتکاری کے طریقوں کی طرف رجوع کیا گیا۔ ناظرین، کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے پر سعودی عرب کافی انحصار کرتا رہا ہے۔ اس عمل کو ڈیسیلینیشن کہتے ہیں، لیکن اس عمل سے سمندری مخلوق کو نقصان پہنچے گا۔ اس خطرے کی وجہ سے اس پر انحصار کم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مختلف شہروں میں موجود جدید زرعی فارم جو ہمیں گوگل میپ پر سرسبز دائروں کی شکل میں نظر آتے ہیں،
इन दायरों के पीछे का राज एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिस टेक्नोलॉजी को क्लाउड सेटिंग कहते हैं। दोस्तों, आबी वसाइल पर दबाव बढ़ने की वजह से सऊदी काबीना ने मसनूई बारिशों की मंजूरी दी, जिससे मुल्क में बारिशों का तनासुब 20% तक बढ़ चुका है। त्यारों के जरिए क्लाउड सेटिंग करके सऊदीया सहरा से हरे भरे सब्जे में तब्दील हो रहा है। क्लाउड सेटिंग के अलावा सऊदी अरब मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है। सोलर प्लेट्स के जाल और विंड टरबाइन के बुलंदो बाला टावर्स हमें एक नई कहानी सुनाते हैं। जावजा बिछे ये आलात सऊदीया को बिजली देने के साथ ऐसी गर्म शुआओं का अखराज भी करते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा से मिलकर बारिशों का सबब बनती हैं। बज़ाहिर एक आसान साइंसी फार्मूला सऊदीया को बेशकीमत पानी फराहम कर रहा है। इंसान पेट्रोल के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तो इंसान अपना वजूद भी नहीं बचा पाएगा, और सऊदी अरब इस बात को बखूबी समझने लग गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक सऊदीया में हाथियों की एक कदीम नस्ल का 3,25,000 साल पुराना एक हाथी दांत दरियाफ्त किया है। ये हाथी का दांत एक कदीम झील के इलाके में पाया गया। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये इस बात का रोशन सबूत है कि एक दौर में देव हैकल जानदार सरखेज जमीनों में घूमते रहते थे, और इन्हीं जगहों पर आज सहराए अन-नफूद की गर्म हवाएं चलती हैं। दोस्तों, माजी का सरसब्ज सऊदीया, हाल का सहराई सऊदीया क्या मुस्तकबिल में दोबारा सरसब्ज बन पाएगा? इस सवाल को आपके लिए छोड़कर हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।